औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नाज़रीन खैरियत से हैं। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम दरस हदीस में। आज एक और हदीस लेकर हाजिर हूँ जिस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़ुल्फ़िकार मेहंदी साहब क़िबला। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र महमूद का। अगर एक हदीस है जो हम लोग सुनते रहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि उसकी आप वजाहत करें आज के प्रोग्राम दरस हदीस में कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। इरशाद फरमाते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम से कि ए अली, हर गुनाह के लिए तौबा है लेकिन बद अखलाक़ी की कोई तौबा नहीं है, इसलिए कि बद अखलाक़ी करने वाला शख्स जब भी एक गुनाह करता है तो दूसरी गुनाह की तरफ वो बढ़ जाता है। समझने वाली चीज़ जो सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि रवायत में मिलता है कि बड़ी से बड़ी अगर आप गुनाह करते हैं और अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, माफ़ करने वाला है। लेकिन इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आप बद अखलाक हैं तो आपकी तौबा कबूल नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। देखिए, आप पहले ये जानिए कि अखलाक क्या है। जी। अखलाक कहते हैं किसी इंसान के अंदर ऐसे कमालात का डेवलप होना जो उसको अल्लाह के नज़दीक और सोसाइटी में मकबूल बना दे। ठीक है, ठीक। थोड़ा मकबूल गाढ़ा लफ्ज़ ना हो जाए, फेमस करने वाले, फेमस करने वाला, या उसकी वैल्यू बढ़ा दे बढ़ा दे। या उसकी महबूबियत बढ़ा दे, इसको कहते हैं अखलाक। ओके। अब यकीनी बात है, जिस इंसान के अंदर ऐसी बुराइयां पाई जाती हों जो नफ़रत के काबिल हो सोसाइटी में, एक मिसाल में लिया, जी जी। मिसाल होता है गाली बकता है बहुत। हाँ। अब आप इस गाली जब बकने वाला होगा तो आप क्या करेंगे? मसलन जो सोसाइटी होगी, लोग वो क्या करेंगे? उसे थोड़ा सा दूर जाना शुरू। दूरी। बिल्कुल। गाली एक अमल है, इस गाली के पीछे अखलाक है या बुरा अखलाक है। वो क्या है? इस देखिए, बुरा अखलाक गाली बकने में क्या है? बुरा अखलाक गाली बकने में ये है कि इस आदमी को गंदे अल्फाज क्या करते हैं, कहने में, कोई हिचकिचाहट, ज़बान से अदा करने में, बुरी बातें करने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तभी तो इसके नतीजे में ही तो ये कर रहा है। जी बिल्कुल। हाँ। ठीक, गुनाहों से माफ़ी कब मिलती है? जब कोई अमल करे आप। जी। अखलाक तो कोई अमल नहीं है, ये तो एक सिफत है मेरे अंदर, आपके अंदर, हाँ। जो डेवलप होगी। हाँ। इसीलिए जो दूसरा जुमला है खुद उस हदीस की वजाहत करता है। जी। वो क्या है? जब आपके अंदर बुरी सिफत कोई है, मसला आपके पास रहम नहीं है तो एक को थप्पड़ मारा, दूसरे को मारेंगे, तीसरे को मारेंगे, चौथे को मारेंगे, जब मौका मिलेगा जिसको मार। हाँ, जी। क्यों? इसलिए कि आपके अंदर रहम नहीं है। हाँ। रहम अखलाक है, और बेरहमी क्या है? बद अखलाकी है। बदअखलाकी। इस बद अखलाकी के नतीजे में ये चीज़ वजूद में आ रही है। जी। तो आप जो कह रहे हैं कि भाई हर गुनाहों की माफ़ी है, बिल्कुल, लेकिन अखलाक जो है गुनाह नहीं है ना। बुरे अखलाक जो है गुनाह नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो इंसानी के अंदर एक कमाल या नक्स का, ऐब का नाम। अच्छा। अगर मैं मसलन फ़र्ज़ कर लिया ऐबदार हूँ तो थोड़ी मुझे कोई सज़ा मिलने वाली है। ओके। ठीक है, इससे क्या है, मसलन शायद थोड़ा और बात में इसको और क्लियर करना चाहूँ तो इस तरह कह सकता हूँ कि देखिए, अल्लाह ताला जो है गुनाहों की माफ़ी किसी अमल पे देगा। हाँ। झूठ बोलेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, जी। किसी को सताएंगे तो सज़ा मिलेगी ना। हाँ। लेकिन मैं क्या है, अंदर से बहुत ख़राब इंसान हूँ, तो अंदर से ख़राबी क्या होगी? ये तो अमल तो है नहीं। तो इसके लिए भी तो वो तौबा कर सकता है ना कि अल्लाह ताला देखो, मुझे। वो एक दूसरी बहस है। अच्छा। तौबा इसलिए नहीं कर रहा है कि गुनाह किया है उसने, हाँ। तौबा इसलिए कर रहा है कि अल्लाह उसको बुलंदी अता कर दे,
اس کی فکر کی اصلاح کر دے، اس کو کرامت عطا کر دے، اس کو بزرگی عطا کر دے، اس کو عزت عطا کر دے. تو معافی تو ہو سکتی ہے نا، لیکن نہیں دیکھو، اس کو معافی نہیں کہتے، ہاں یہ جو ہے توبہ ہاں کہتے ہیں اللہ کی طرف پلٹنے کو. اوکے ٹھیک ہے. استغفار میں آتا ہے کیا کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو معافی. معاف کر دیں. توبہ کیا ہے؟ ایک جگہ سے میں مثلا دور ہو گیا ہوں کسی سے. اچھا یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز. جی ہاں. اوکے. تو اب جب دور ہو گیا ہوں، میں قریب آنا چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ کہتے کہ اس کا ایک طریقہ اچھا اخلاق اپنا لوں، قریب آ جاؤں گا. برا اخلاق ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ میں دور چلا جاؤں گا. تو چونکہ یہ جو ہے برے اخلاق، برا اخلاق گناہ شمار نہیں ہوتا ہے جی جب تک عملی منزل میں نہ آئے. نہ آئے. اوکے اسی لیے اس کی توبہ کا سوال کہاں ہوتا ہے. ٹھیک اوکے. ہے. تو یہ ایک صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو ایک بیماری کی شکل ہے. ہاں. اسے اب آپ یہ جب بیماری بڑھتی جائے گی ہاں. تو اس کا ایک کے بعد ایک اور کیا ہوگا، نقصان بڑھتا جائے گا. اچھا سماج میں کیا اس کا کچھ برا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو پکی بات ہے. ہاں جب ہم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اے میرے حبیب لو کنتا فضل غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اسی طرح جب دوسری آیت پڑھتے ہیں برحمت اللہ لنت لہم. ٹھیک ہے. یہ دونوں آیتیں کا نتیجہ بھی ذکر ہے جی اسی قرآن میں. پیغمبر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب اگر آپ رحم دل نہ ہو تو کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. بالکل. یہ ہے نا سوسائٹی کے میں اثر. بے شک بے شک یہ دیکھی جا سکتی ہے. دیکھیے اسی کے برخلاف بڑے آپ رحم دل ہیں تو دوست دشمن سب آپ کے قریب آنے کی کوشش کریں گے. بالکل. یہ خود ایک بہت بڑا اثر ہے کہ آپ ایک ایسی سیرت پیش کر رہے ہیں، ایک ایسے جو ہے اپنے آپ کو نمونۂ عمل بنا کر پیش کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہیں. بالکل. اسی کے برخلاف آج آپ دیکھ لیجئے، یہ تو بڑی بڑی دکھائی دینے والی چیز ہے کہ ایک آدمی بد زبان ہو، ایک آدمی گالی بکنے والا ہو، ایک آدمی بمبئی کے زمانے میں بھائی ہو، ہر آدمی کا راستہ بچا کر اس سے گزرنا چاہتے ہیں. یہ خود کیا ہے؟ یہ اجتماعی اثر ہے. یہ سوء خلق جو ہے، بد اخلاقی بھی یہی اس سے بھیانک نتیجہ دیتا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ باہر ہو. آج ہمارے وہاں ایک مثل کہی جاتی ہے کہ انسان کی زبان جوتے بھی کھلاتی ہے اور پان بھی کھلاتی ہے. پان بھی کھلاتی ہے. جی جی. اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی ہے کہ اخلاق زبانی اخلاق بھی ہے نا. جی بالکل. تو زبانی اخلاق ہوگا تو پان کھائیں گے، نہیں ہوگا تو کھائیں گے. پر یہ بہت ہائی لیول جب ہوتا ہے تب ہوتا ہے. آج کل کا دیکھتے ہیں ہم لوگ، یہ طریقہ ہو گیا ہے لوگوں کا کہ چھوڑو نا، ان کا نیچر ہی ایسا، ان کا بیہیویئر ہی ایسا ہے، تو ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں لوگ. اگر کوئی برا ہے یہ ساجد تو یہ بات سوسائٹی میں نہیں ہے. دیکھیے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں لوگ برے یہ جو لوگوں کو. بات جو تم کہہ رہے ہو نا، اصل میں یہ نہیں ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. بمبئی میں ایک عجب جو ہے کلچر اب ہے. نہیں کلچر آپ کہہ لیں یا مثلا ایک ایسی صفت ڈیولپ ہو گئی ہے. وہ کیا ہے؟ اتنے مصروف ہیں، اتنی بزی لائف ہے کہ ان کو کسی چیز پہ گہرائی سے سوچنے کا وقت ہی نہیں دینا چاہتے، دینا ہی نہیں چاہتے. کوئی چیز بری بھی لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اپنا پہلو بچا کے گزر جاؤ. ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ ہاں ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ ایسا نہیں کہ وہ اثر نہیں لیتے، اثر 100% دیتے. آج کیوں کہتے ہیں کہ بھئی ایک ایسا، ارے یار اس کو چھوڑ دو، تم اس کے پیچھے جاؤ گے تو تمہارا ویسٹ ٹائم ہوگا، انرجی ہوگی، یہ ہوگا. تو یہ چھوڑ دینا نفرت کی علامت ہے. ہاں یہ نہیں کہ ان کے وہ اثر نہیں ہو رہا، وہ اثر ہو رہا ہے، اور یہ نفرت ہے جس کو وہ کیا کرتے ہیں ایک سمپل اور یہ پازیٹیو لفظ میں بیان کر دیتے، چھوڑ دو بھائی ان کو. جبکہ کسی چیز کو چھوڑنا جو ہے حل نہیں ہے. آپ مثلا اگر آپ کا بچہ گندی کی بات کرے تو آپ نہیں کہتے چھوڑ دو، آپ کہتے اس کی اصلاح کرو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہی چیز جب باہر ہوتی ہے تو تم کہتے چھوڑ دو. تو چھوڑ اس لیے دیتے ہو کہ تمہارا بس نہیں چل رہا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اگر بس چلتا تو آپ اس کی اصلاح
کرتے ہم کا اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے کبھی کبھی. بالکل. چلیے بہت شکریہ آغا، آپ اس پروگرام میں تشریف لیں، لیکن میں جاتے جاتے چاہتا ہوں کہ 2-3 طریقہ آپ بتا دیں. فار ایگزامپل جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ گالی اگر کوئی بک رہا ہے یا بہت زیادہ ایسے لفظ کا استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی طریقہ آپ بتائیں گے جاتے جاتے؟ ہمارے پاس جو ہے دیکھو علی علیہ السلام کی ایک حدیث اسی سلسلے کی ہے. جی. فرمایا کہ اچھا اخلاق جو ہے کیا کیسے ڈیولپ ہوتا ہے کسی انسان میں، کسی بھی انسان میں اچھا اخلاق ڈیولپ ہونے کی کیا ہے، کسی اچھی بات کو بار بار انجام دو. پہلے ہمارے بزرگ یہ کام کرتے تھے، مثلا صدقہ دینا ہوا تو بچے کو دیتے کو بیٹا دیا ہو. جی. 1 بار 2 بار 3 بار. یہ کیا ہوگا، ایک میں عجب چیز مجھے تاریخی یاد آ رہی ہے. ایک بادشاہ جو ہے وہ بہت خیرات بانٹنے والا تھا. تو لوگ پوچھے یہ اتنا زیادہ تمہارے اندر یہ کیسے پیدا ہو؟ اس نے کہا کہ عجب ہے، میں سو کے اٹھتا تھا تو ہر روز میری ماں 1 قرآن میرے تکیے کے نیچے رکھتی تھی، کہتی بیٹا اسکول جاتے وقت کسی فقیر کو دے دینا. آج کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب مجھے کسی فقیر یا غریب کی مدد کیے بغیر رہ سکوں. تو ڈیولپ کیسے ہوتی ہے؟ بالکل اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اب اگر آپ کی زبان خراب ہے، مثلا کہ آپ کی زبان خراب، تو پہلے ہمارے وہاں کیا ہوتا تھا، مرحوم یاد آ گئے ہوں تو بات کہہ دیتا ہوں. دیکھو کتنی باریکی اس جملے میں تھی. اطہار صاحب مرحوم، جی جی، ہم لوگ ان کے پاس گئے کہ آغا آپ کی زبان بہت اچھی ہے، تو یہ اچھی زبان کیسے آپ، آج تو بہت خراب ذاکر لفظ استعمال کرتے تھے، بالکل زبان استعمال کرتے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ہم اپنے بزرگوں کے، ہمارے بابا، ہمارے دادا، ہمارے جو مثلا جو بڑے علماء تھے واعظین میں تھے، تو کہتے تھے بڑھو مجلس پڑھتے تھے، ایک لفظ ہمارا عام سوچ کے خلاف نکلا اسی جگہ ٹوکتے تھے، یہ غلط. اب ایک مثال انہوں نے دیا، دیکھو مثال یاد آئی تو میں آپ کو کہتے جو کوئی بزرگ ہوتا ہے، شخصیت اس کی ہوتی ہے، پرسنالٹی ہوتی ہے، ہم اس سے یہ نہیں کہتے چیخ مار کے رویا. دیکھو اب رونا تو ہے، اور رونا 2 ہی طرح کے، بلند آواز سے یا آہستہ سے. کہتے تھے جب کوئی محترم شخصیت ہوتی تو ہم یہ نہیں کہتے چیخ مار کے روئے، بلکہ ہم کہتے تھے بلند آواز سے گریہ کیا. دیکھو کتنی اس جملے فرق ہے. ہاں کتنا فرق ہے. بالکل بالکل. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان اچھی ہو جائے، باادب ہو جائے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اچھے الفاظ کا انتخاب ہمیشہ کرتے رہیے. پھر کیا ہوگا، ایک دن ایسا آئے گا آپ کی زبان سے پھول جھڑیں گے. بالکل بے شک. ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے انشاءاللہ. اسی طرح آپ خیرات کی عادت، آپ سخاوت پیدا، کنجوسی سے دور بھاگنا چاہتے، کیا کیجئے، خود بھی یہ کام کیجئے کہ دوسروں کی مدد بار بار کرنا شروع. نتیجہ کیا ہوگا، آپ کے اندر سخاوت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. آغا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے بہت بہترین مثال دی، اس لیے انہیں خطیب اکبر کہا جاتا تھا. اور یاد کرتے ہیں، اللہ رحمت نازل کرے، ان کا بھی ذکر آج پروگرام میں ہو گیا، بہت اچھا لگا. اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین، آج کی حدیث یہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بد اخلاقی ایک ایسی چیز ہے جس کی توبہ قبول نہیں ہے. کیوں نہیں قبول ہے، اس کا کیا ریزن ہے اور سماج میں کیا اثر ہے؟ آج کے پروگرام میں مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پیغام پہنچایا ہے اس حدیث کے ذریعے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے، ایک اور حدیث پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ہمیں دیجیے اجازت، ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.